پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی، شرم بھی کچھ کہ شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرموں، پھر بھی تو کرے ہائے ہائے اب ہم اپنے مہمان خصوصی شہنشاہ خطابت، شعلہ نوا وائز، دھماکہ خیز خطیب، لاکھوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، حضرت مولانا عمار صاحب حسنی ندوی، ناظر عام دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں، اس شعر کے ساتھ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گلب شانی مسلم ہے زمانے کو، خطابت کی گلب شانی مسلم ہے زمانے کو، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے، ہم سب کے مخدوم گرامی حضرت مولانا محمد عمار صاحب حسنی ندوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، محمد بن عبداللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّا نَحْنُ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز بھائیوں، بڑا مبارک یہ وقت ہے اور یہ ساعت ہے، یہ موقع ہے، یہ جلسہ ہے کہ حفاظ کی دستار بندی ہو رہی ہے، اور اس سے مبارک کوئی دوسرا جلسہ نہیں ہو سکتا۔ حفاظ کرام وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی ہدایت ملی، حفظ قرآن کرنے کی طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اللہ نے ان کو خوش قسمت بنایا کہ حفظ قرآن سے محروم نہیں رکھا، ان کا حفظ قرآن مکمل فرمایا، اور یہ خالص اللہ کی رحمت سے ہوا۔ یہ نہ ہماری کوشش، نہ آپ کی کوشش، نہ طالب علموں کی کوشش، یہ خالص اللہ کی رحمت ہے، اور یہ مقدر والوں کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے حفاظ کرام کو مبارکباد، ان کے اساتذہ کو مبارکباد، اور پھر قرآن کی اہمیت اور قرآن کو جو اللہ نے اس کو خاص بتایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا اور ذرے ذرے ہو کر بکھر جاتا، لیکن میں خالق کائنات ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ میں نے انسان کے نرم دل پر اس کو اتار دیا اور اس نے حفظ کر لیا، اور جو چیز پہاڑ برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ ایک گوشت کے لوتھڑے نے اس کو برداشت کر لیا۔ کیوں کر لیا؟ اللہ کا حکم ہوا تو کام ہو گیا۔ اللہ کے یہاں کن فیکون کا معاملہ ہے،
جو اللہ چاہ لیتا ہے وہ ہو جایا کرتا ہے۔ پہاڑ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے کہ قرآن کی اللہ کو حفاظت بھی کرنی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہمیں قرآن پاک کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور یہ انسان کے دلوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اگر کوئی دنیا کی طاقتیں اس کے حروف کو مٹا دیں، ایک ایک قرآن کو جمع کر کے ان میں تبدیلی کرنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑھ کر لوگوں کے سینوں میں، اور ایسی مضبوطی کے ساتھ سینوں میں ہے کہ کچھ بھی غلطی کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کے لیے بڑے وعدے فرمائے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے، کیونکہ اتنی قیمتی چیز ان کے پاس ہے، تو ویسے ہی اللہ نے ان کے لیے وعدے فرمائے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے حفاظ کرام کے والدین کو اللہ تعالیٰ تاج پہنائے گا، اور وہ تاج یہ آج کل کی شادی بیاہ والے تاج نہیں ہوں گے۔ اس کی روشنی ایسی تیز ہوگی کہ سورج سے بھی زیادہ تیز ہوگی، لیکن وہ روشنی ٹھنڈی ہوگی، راحت والی ہوگی، سکون پہنچانے والی ہوگی، وہ سورج کی تمازت والی نہیں ہوگی۔ اور ایسے حافظ کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایسا جوڑا پہنائیں گے، ایسا قیمتی اور ایسا زرق برق جوڑا ہوگا، جب اس کے والدین پہنیں گے تو خود ہی حیران ہو جائیں گے، ارے کیوں اتنا شاندار، اتنا قیمتی کیوں ہمیں جوڑا پہنایا جا رہا ہے؟ تو ان سے بتایا جائے گا تم نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کرایا تھا۔ پھر حافظ سے کہا جائے گا کہ ایسے 10 لوگوں کو تم بخشوا سکتے ہو جن پر جہنم واجب ہو گئی۔ آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ حافظ کے مقام و مرتبے کو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہ تو ہمارے سمجھنے کے لیے چند باتیں بتائی گئی ہیں، باقی کتنے انعامات ہوں گے، کس طرح ان پر رحمت کی بارش ہوگی، کس طرح ان کو جنت میں سیر کریں گے، کس طرح جنت میں وہ راحت و آرام کی زندگی گزاریں گے، وہ ہم سوچ و سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ خالص اللہ کا کرم ہوگا، اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے یہ ذریعہ بنایا کہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ فرمایا، پھر ان دلوں میں محفوظ کرنے والوں سے اللہ نے وعدے فرمائے۔ بہرحال جنہوں نے حفظ کیا یا جنہوں نے حفظ کرانے میں محنت کیا، اساتذہ کرام، ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑے انعامات ہیں۔ اتنے بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ حفظ کیا، سب کی دستار ہوئی، شاندار نورانی محفل جمی، اللہ کے نیک بندوں کی یہاں آمد ہوئی، اور ایک نورانی محفل کا سما ہو گیا۔ اللہ کا یہ فضل و کمال ہے، اور ظاہر ہے ابھی یہ حفظ کیا ہے، انشاءاللہ یہ عالم بھی بنیں گے، فاضل بھی بنیں گے۔ اللہ ان کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کرے گا، یہ لوگوں کو راہ ہدایت بتائیں گے، اچھی باتیں لوگوں کو سمجھائیں گے، عمدہ اور اچھی باتیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی وہ ان کو بتائیں گے، اور ضلالت، گمراہی، بے راہ روی، دین کے خلاف والی جو روشنی ہے، یعنی دین کے خلاف جو رسم و رواج ہیں، وہ سب چیزیں لوگوں کے درمیان واضح کریں گے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ کو جو اچھا لگتا ہے، جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کے ساتھ عجیب معاملہ کرتے ہیں، صحیح طور پر دین کی سوچ اور سمجھ اللہ عطا فرما دیتے ہیں اس کو، اور یہ بھی اللہ کے فضل سے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہم محبوب بندے بن جائیں، عالم بنے، فاضل بنے، اللہ کے راستے کے داعی اور سپاہی بنے، دین کو اونچا کرنے والے، اعلاء کلمت اللہ کا کام انجام دینے والے۔ اور ظاہر ہے یہ بھی مقدس سے ہوگا، اچھی نیتوں سے ہوگا۔ جو والدین اپنے بچوں کے لیے اچھی نیتیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ کام بھی پورا فرمائے گا
کہ اللہ کے برگزیدہ نیک عالم بندے بن کے دنیا کے سامنے آئیں گے، وہ خوب دین کی خدمت کریں گے اور اپنے والدین کی راحت و سکون کا ذریعہ بنیں گے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ لیکن یہ انہی کو ہوگا جو اچھی نیتوں کے ساتھ دین کی خدمت کے جذبے سے کہ میرا بیٹا دین کا داعی بن جائے، دین کا خدمت گزار بن جائے، نیک و صالح بنے، اس نیت کے ساتھ جو اپنے بچوں کو عالم بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو قبول فرمائیں گے اور نہایت شاندار بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر جو نیتیں اچھی رکھتے ہیں۔ علم بہت بڑی چیز ہے، علم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ جاہل اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، اور عالم اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو عالم ہے وہی صحیح طور پر انسان ہے۔ جب لوگ عالم ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، تو اس کی شخصیت بھی بنے گی اور معاشرہ بھی صالح اور اچھا بنے گا۔ جب جاہل عالم یا جاہل عوام لوگوں کی قیادت کریں گے تو تباہی ہوگی۔ پکڑ لائے کسی ملا کو، لا کے بیٹھا دیا ناب شناب قسم کا، جس کے علم میں گہرائی نہیں ہے، جس کے علم میں نور نہیں ہے، جس کے علم میں سچی نیت نہیں ہے، وہ کیا آپ کی رہنمائی کرے گا؟ اپنے بچے کو عالم بنائیے، فاضل بنائیے اور علم سے مالا مال کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باپ اپنے بیٹے کو قیمتی سے قیمتی چیز دینا چاہتا ہے تو وہ اس کو دکان و مکان نہ دے، وہ اس کو اچھے اخلاق والا، تہذیب والا، علم والا بنا دے۔ اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب وہ جب شریف ہوگا، علم والا ہوگا اور تہذیب والا ہوگا تو دنیا کی ہر نعمت وہ حاصل کر لے گا، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جب جاہل آپ کا بیٹا ہوگا، ناہنجار ہوگا، نچیڑی اور گنجیڑی ہوگا تو آپ کی 10 دکان، 200 بیگھہ زمین اور پلاٹ سب نشے کے میں بیچ بات کے کھا پی کے برباد کر دے گا۔ اور جب عالم اور فاضل اور اچھا مہذب نیک انسان ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ وہ بنائے گا، ایمانداری سے بنائے گا، سچائی سے بنائے گا، اپنی صلاحیت سے بنائے گا۔ تو زیادہ فکر کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، جاہل نہ رہ پائیں آپ کے بچے۔ ضرور کچھ لوگ عالم بنے اور ضرور کچھ لوگ ڈاکٹر اور انجینئر بنے، لیکن بنیادی تعلیم، ابتدائی تعلیم اگر دینی نہیں ہے تو اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی ماں باپ کی۔ تم نے اللہ اس کے رسول کی پہچان کروائے بغیر دنیا داری میں اپنے بچے کو ڈال دیا۔ یہ نہیں چلے گا اللہ کی یہاں۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آپ نے ساری فکریں کی، ایمان کی فکر نہیں کی۔ اللہ اس کے رسول کی پہچان کروائے بغیر آپ نے کالجز میں ڈال دیا۔ دیو مالائی تہذیبوں کے چکر میں وہ پڑ گیا، کیونکہ بنیادی تعلیم دینی نہیں تھی۔ تو پہلے دین کی تعلیم لازمی ہے۔ جب تک دین کی تعلیم مکمل نہ ہو جائے اسکول کالج نہ جائے بچہ، یا اسکول کالج جانا شروع کرے لیکن رات کو شبینہ کسی اسکول مدرسے میں ضرور اس کو بھیجیے اور پوری پابندی کے ساتھ بھیجیے اور بہت خاص طور پر بھیجیے اور پوری نگرانی کیجیے تاکہ اللہ اس کے رسول کی پہچان ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ کا بچہ کچھ بھی بنے، انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، کچھ بھی بنے، اسلام کسی تعلیم سے نہیں روکتا۔ سب لوگ عالم بن جائیں گے تو دنیا داری والے کام کون کرے گا؟ ڈاکٹر کون بنے گا؟ انجینئر کون بنے گا؟ گھر کون بنائے گا؟ مریضوں کو کون دیکھے گا؟ سب چاہیے۔ ہمیں عالم بھی چاہیے جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں انجینئر بھی چاہیے، سب چاہیے، سب عالم نہیں چاہیے۔
عالم ایک طبقہ ضرور ہو جو آپ کی رہنمائی کرتا رہے، آپ کو صحیح راستہ بتا رہے، رسومات جو دنیا داری والی چل رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی فکر والا چاہیے۔ دین کے نام پر رسومات چل رہی ہیں جن کا دین سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن وہ دین سمجھ کے کی جا رہی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو، علم کی اہمیت کو سمجھیے۔ علم بہت بڑی چیز ہے، علم نور ہے، ہدایت ہے، نجات کا ذریعہ ہے، اللہ اس کے رسول کی پہچان کا ذریعہ ہے، دنیا میں ہر چیز کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، دنیا میں اچھی ہر چیز برتنے کا ذریعہ ہے۔ علم نہیں ہے تو آپ بالکل بیکار محض ہیں، آپ کو انسان کہنا مشکل ہے، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں۔ فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ ایسے ہی فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا آپ بتائیے پڑھا لکھا اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو علم کی اہمیت کو سمجھو، اسلام کے نظریے سے علم کی اہمیت کو سمجھو۔ اس علم لازمی چیز ہے، جیسے کھانا پینا ہے ایسا ہی علم حاصل کرنا ہے۔ 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھائیے، لیکن اپنے بچے کو پڑھائیے، جاہل ہرگز نہ رکھیے۔ علم دین پہلی فرصت میں لازمی طور پر، اس کے بعد آپ اسکول بھی لے جا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں اور ضروری ہیں۔ اب اس کے بعد مولانا عبدالباری صاحب کا بڑا خطاب ہونے والا ہے، ظاہرہ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہیے، بھائی نہیں چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، علم کی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ ہر والد اپنے بچے کو پڑھائے ضرور، جب وہ علم والا ہوگا تو اچھا ملازم بنے گا، جب وہ علم والا ہو جا تو اچھا کاروباری بھی ہوگا۔ نہ کاروبار بغیر علم کے ہوتا ہے اور نہ اور ملازمتیں بغیر علم کے ہوتی ہیں۔ تو علم کو لازم جانیے، علم کے بغیر امت مسلمہ کا کوئی بچہ بھی دور نہ۔ علم کو لازم کر لیجئے، اور اس مدرسے سے اللہ تعالیٰ اس مدرسے سے آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اس کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور ایک بہترین نتائج اللہ تعالیٰ اس سے برآمد ہوں اور لوگوں کو فیض عام ہو اور خوب دین کی سربلندی ہو اور دین کا فائدہ ہو، اللہ راضی ہو۔ اللہ اپنی رحمت سے اس مدرسے کو تمام تر خوبیوں سے مالا مال فرمائے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔